بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم کسی صاحب نے سورہ حشر کے بارے میں مجھ سے اور سورہ انعام کے بارے میں فرمایا تھا۔ سورہ انعام پر تو ہماری بات چیت ہوئی تھی چند ہفتے پہلے۔ سورہ حشر میں 3 رکوع ہیں اور 24 آیات۔ یہ سورہ مدنی ہے اور اس کا نزول کا وقت اس پر علماء کی 2 رائے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی سورہ، لیکن زیادہ تر علماء کا اتفاق یہ ہے کہ یہ سن 4 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ موقع تھا جب غزوہ نذیر بپا ہوا ہے۔ اس سورہ کی ایک ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے جس میں رب تعالیٰ کے میکسیمم اسماء الحسنی ایک ہی ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ سورہ حشر کی آخری آیات ہم لوگ اکثر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ نزول، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے۔ یہودی مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد بستے تھے۔ مسلمانوں کے لیے انہوں نے خاصی مشکلات کھڑی کی ہوئی تھی۔ علماء جب اس کی تفسیر بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ یہودیوں کی ہسٹری ضرور بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہودی مدینہ منورہ کے ارد گرد علاقوں میں آ کے بسے۔ مدینہ منورہ میں جو انصار مدینہ کہلائے ان کا ذکر، بلکہ یوں کہیے کہ مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر اسی سورہ میں موجود ہے۔ رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی۔ مدینہ منورہ میں جو انصار کہلائے وہ 2 قبیلے تھے، بنی اوس اور بنی خزرج۔ اوریجنلی ان کا تعلق اصل میں بنی ازد سے تھا، جس کا اوریجنل وطن یمن۔ جب یمن میں سد مارب والا سیلاب آیا جو اتنا شدید تھا کہ اس نے سخت چٹانوں کی بنی ہوئی دیوار، سد مارب جس کا نام تھا، اس کو گرا دیا، تو وہاں سے یہ ہجرت کر کے آئے اور آ کے پھر مدینہ منورہ میں بس گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہودی جن سے مسلمان سخت تنگ آئے اور جنہوں نے سازشیں بے پناہ کی، یہ لوگ یہودی جب اپنے کتابوں کو پڑھتے تھے تو انہیں یہ یقین تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور یہ اس کا ذکر اور اقرار دونوں ہی بڑے کھل کر کرتے تھے۔ یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ سازشیں بھی انہی لوگوں نے کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا فتنہ ختم کرنے کے لیے غزوہ بپا ہوا، اس کا ذکر ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے۔ یہ جو لوگ، میرا خیال ہے ہم لوگ صورتوں کو اس طرح سے پوچھتے ہیں، شاید اس کے پیچھے ایک کہیں ایٹ دی بیک آف آور مائنڈ خیال رہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ پتا چلے کہ اس سورہ کو پڑھنے سے دنیاوی فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں، تاکہ ہم وہ پڑھیں اور دنیاوی فائدے حاصل کر لیں۔ یہاں اکثر و بیشتر بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ دنیا تو ملے گی ہی، لیکن علم اس طرح نہیں ملتا۔ اگر ہم
علم کے حصول کی کوشش کر لیں، اور اگر ہمیں علم مل جائے تو دنیا از خود آنے لگتی ہے انسان کے. لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم بجائے علم کی حصول کی کوشش کرنے کے ہم دنیا ہی تلاش کرتے رہتے ہیں. اور ایک قانون فطرت ہے کہ انسان جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اتنی ہی اس سے دور بھاگتی ہے، اور جتنا کسی چیز سے بے پرواہ ہوتا ہے وہ چیز اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے. تو ہم دنیا کے حصول کے لیے جتنی زیادہ ایفرٹ کریں گے، جتنا اس کے پیچھے ہم بھاگیں گے، یہ ہم سے آگے بھاگتی چلی جاتی ہے. اور جتنا ہم اس کو رد کرتے ہیں، ایک طرف کریں اور علم کے پیچھے بھاگیں، دنیا اتنی ہی اس کے پیچھے بھاگتی ہے. میں نے یہاں ایک قصہ کسی زمانے میں بیان کیا تھا. ایک صاحب کسی بزرگ کے پاس بیٹھتے تھے اور بہت سے لوگ بھی تھے. تو جو 25-30 سال کے بعد یہ صاحب علم کے اس مقام پر پہنچنے لگے جہاں انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے انسان، تو ان کے مرشد نے ان کا فنیشنگ ٹچ اس طرح سے دیا کہ ان سے فرمایا کہ آپ شہر سے دور جو جنگل ہے اس میں چلے جائیں اور اس میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں لکڑہارے اور وہاں سے گزرنے والے لوگ آپ کو ڈسٹرب نہ کر پائیں. تو یہ جنگل کے درمیان میں جا کے بیٹھ گئے یہ صاحب، اور جو کچھ ان کے مرشد نے عبادت کا کہا تھا وہ کرنی شروع کر دی. جتنا بھی یہ سامان کھانے پینے کا اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے یہ لے گئے. تو بہرحال کچھ دن کے بعد ختم ہو گیا. تو انہیں بھوک اور پیاس بھی تنگ کرنے لگی، لیکن لگے رہے اپنے اس مجاہدے میں. مرشد نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ 40 روز پورے کر کے واپس آ رہے ہوں گے تو جنگل سے نکلتے ہی آپ کو ایک آدمی ملے گا جو آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کو کیا چاہیے. تو کتنی ہی آپ کو لالچ دے، آپ نے اس سے دنیا نہیں لینی، بلکہ ایک بات پہ اصرار کرنا ہے کہ مجھے علم چاہیے. تو انہوں نے وہ 40 دن کسی نہ کسی طرح پورے کیے بھوک پیاس کے ساتھ. 41ویں دن جب جنگل سے باہر نکلے تو وہی ہوا کہ جس طرح مرشد صاحب نے کہا تھا. سامنے سے آتا وہ ایک آدمی ملا اور اس نے پوچھا کہ تمہاری عبادات قبول ہو گئی، کیا انعام چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے علم چاہیے. تو ان صاحب نے کہا کہ اپنے شکل دیکھو کہ ہڈیوں پہ کھال منڈی ہے فاقوں کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تمہاری زبان چمڑے کے ٹکڑے کی طرح ہو گئی ہے، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں تمہارے. تو علم سے نہ تمہاری پیاس بجھے گی نہ بھوک. تو تم کوئی ایسی چیز لے لو جس سے تم کچھ تھوڑے کمفرٹیبل ہو جاؤ. تو انہوں نے مرشد کے حکم کے مطابق کہا کہ نہیں مجھے چاہیے، علم ہی چاہیے. تھوڑی سی بحث کے بعد ان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تو جاؤ تمہیں میں نے یہ علم دے دیا. وہاں سے چلے. زمانے کے دستور کے مطابق جب شام ہوئی تو جو پہلی آبادی راستے میں آئی تو انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ مسافر ہوں اور مجھے رات گزارنا ہے. تو گاؤں والوں نے کہا کہ آ جائیں ہم مہمان خانے میں. تو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا، کھانا وغیرہ نہیں کیا. رات کو یہ اپنی عبادات میں مصروف تھے تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ اس مہمان خانے کے باہر ایک بھگدڑ مچی ہے، لوگ ادھر ادھر بڑی تیزی سے آ جا رہے ہیں اور ساتھ رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں. دروازہ کھولا، پوچھا کہ کیا ہوا. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے سردار کا اکلوتا بیٹا ہے جو بیمار تھا، وہ آخری سانس لے رہا ہے. تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور کہا کہ
نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے ہر گھر کے باہر اس شکل کی جڑی بوٹی اگی ہوئی ہے. تو اس جڑی بوٹی کے پتے لے لیں, ان کو ہاتھ سے مسل کے جو رس نکلے وہ بچے کے منہ میں ٹپکا دیں, تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اس آدمی جا کے اپنے سردار سے کہا کہ وہ جو مسافر ہے اس نے یہ کہا ہے. تو چونکہ بچہ تو جا ہی رہا تھا, تو سردار نے یہ سوچا کہ تو ہاتھ سے گیا, اس کو آزمانے میں کیا حرج ہے. وہ جڑی بوٹی انہوں نے وہاں سے پکڑی, اس کو ہاتھ سے مسل کے جو رس نکلا بچے کے منہ میں ٹپکا دیا. تو صبح تک بچے کی حالت سنبھل گئی. سردار خود شکریہ ادا کرنے آیا ہے مہمان خانے میں ان کے پاس, اور آ کے کہا کہ آپ محسن ہیں میرے بچے کی جان آپ کی وجہ سے بچ گئی ہے. تو اب تک تو آپ مسافر تھے, لیکن اب آئندہ 3 دن آپ یہاں رکیے, آپ میرے مہمان ہوں گے. تو یہ صاحب وہاں رک گئے سردار کے مہمان کی حیثیت سے. یہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں. پتہ چلا کہ دشمن قبیلے نے ان پہ حملہ کر دیا. ایک ایسا ہی نہیں محسوس ہوا آوازوں سے کہ جس قبیلے کے مہمان ہیں وہ قبیلہ کچھ دب رہا ہے دشمن قبیلے سے. تو انہوں نے میسج دیا کہ سردار سے کہو کہ یہ چال چلے, فتح ہو جائے گی. سردار نے وہ چال چلی, فتح ہو گئی, واپس آئے. تو رات کو فتح کا جشن منا رہے تھے وہاں. تو سردار نے سب کو ایڈریس کر کے کہا کہ جو مسافر یہاں ٹھہرے ہیں, جو ہمارے مہمان ہیں, ان کی عقل اور دانش مجھ سے کہیں زیادہ ہے, اور میں جینوئنلی فیل کرتا ہوں کہ اس قبیلے کا سردار ہونے کا حق ان کا ہے, میرا نہیں. تو میں والنٹرلی دستبردار ہو رہا ہوں, آج سے اس قبیلے کے سردار یہ ہوں گے. تو یوں یہ سردار بن گئے. تو اس وقت انہیں احساس ہوا کہ وہ جو میرے مرشد نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ مرضی تمہیں کوئی دے تم نے لینا نہیں ہے, علم کے لیے ضد کرنی ہے. تو وہ علم مل جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ یہ صاحب علم ہو گئے, بلکہ انہیں دنیا بھی حاصل ہو گئی. تو ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور دنیا پھر ہاتھ نہیں آتی. رب کے پیچھے بھاگیں کہ رب حاصل ہو جائے. تو جب ہم رب کی دوستی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو رب ہم سے راضی ہوتا ہے اور علم عطا فرما دیتا ہے. جب علم ملتا ہے تو پھر دنیا بھی حاصل ہوتی ہے, عزت بھی حاصل ہوتی ہے, اور آخرت بھی سنورتی ہے. میرے خیال میں تو قرآن کو ہم اگر اسی طرح لے لیں جو اس کا مقصد ہے, جس کو کسی صاحب نے ایک جملے میں یوں بیان کر دیا تھا کہ قرآن کا رکھنا باعث برکت ہے, پڑھنا باعث ثواب, اور عمل کرنا باعث نجات. تو ہم قرآن کو پڑھیں اس لیے کہ اس کو ہم سمجھ پائیں, اور اس کو سمجھنا اس لیے چاہیں کہ ہم اس پر عمل کر لیں, اور عمل کر کے ہم نجات حاصل کر لیں, اور آخرت ہمیں مل جائے. قرآن کو سمجھنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھیں اور اس کی اتباع کر لیں. تو یوں قرآن سمجھ میں بھی آئے گا اور اس پہ عمل بھی ہو جائے گا. اس لیے کہ بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. کہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ رب کی قربت میں آنسوؤں کا بہت بہنا
روحانیت میں ان آنسوؤں پہ کچھ ارشاد فرما دیں. بھائی، اللہ کے ذکر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر اگر انسان کے آنسو از خود بہ نکلے، وہ آنسو جو رب کے ذکر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر از خود بہنے لگے، وہ بہت مبارک آنسو ہیں. وہ ایک بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص جس پر رقت بہت طاری ہو جائے تو اس کے سینے میں محبت کرنے والا دل ہے، اور اس دل میں رب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہے، تو اس لیے وہ آنسو بہتے ہیں. روحانیت میں یہ آنسو بہت مبارک ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ فقیر مصیبت میں آنسو نہیں بہاتا، اس لیے کہ مصیبت پر بہنے والے آنسو وہ مبارک نہیں. انہی صاحب نے چیز اور فرمائی ہے کہ میں نے کچھ لیکچر آپ کے سماعت کیے، میری ناقص عقل جو کچھ سمجھ پائی کہ آپ نے کہا کہ روحانیت کی راہ کی سب سے پہلی سٹیج یہ کہ انسان جنات کو دیکھنے لگتا ہے، تو کیا یہ لازمی شرط ہے ہر شخص کے لیے جو بھی اس راہ پر چلے گا؟ بھائی، اس پہلی سٹیج پر پہنچنے کے لیے ایک پہلی شرط بھی ہے. ہم اگر اس پر زیادہ زور دیں تو شاید مسئلے حل ہو جائیں. وہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم سنت کے عین مطابق اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف، زیادتی، جبر، اس کو ہم خندہ پیشانی سے برداشت کر لیں. ہم دوسروں کے لیے بڑی خوشی سے تکلیف اور دکھ اٹھا لیں. زیادہ زور اس پہ دیجیے. ہمارے معاملات اسی لیے نہیں سنورتے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیڑ ہم نے لگایا تھا اس کے پھل میں کیڑا پیدا ہو گیا، بجائے اس کے کہ ہم درخت کی جڑوں میں پیسٹیسائیڈ انجیکٹ کر دیں، ہم پھلوں، ٹہنیوں اور پتوں کو جھاڑنے لگتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ کیڑا بدستور اپنی جگہ رہتا ہے، اور اگلے سال پھر جو پھل آتا ہے وہ کیڑے والا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم شروع ہی میں درخت کے جڑوں میں پیسٹیسائیڈ انجیکٹ کر دیں تو اگلے سال وہ یہ پھل جو پیدا ہوگا اس میں کیڑا نہیں ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرف کو جائیں کہ جی میں جب ایم اے کروں گا تو مجھے نوکری مل جائے گی، ہم اس پہ توجہ دے دیں کہ بھائی میں نے کلاس 1 میں داخل ہونا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے تاکہ میں ایم اے کر پاؤں. تو ہم بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر آگے بھاگ جاتے ہیں. جب مسائل کو حل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس میں بھی یہی رویے رکھتے ہیں کہ جو کچھ آج ہم نے دیکھا ہے ہم اس کو ٹھیک کر لیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو آج مسئلہ سامنے آیا یہ بنیادی طور پر پیدا کہاں سے ہوا تھا. تو جہاں سے وہ پیدا ہوا تھا اگر ان وجوہات کو ہم ٹھیک کر لیں تو آج پیدا ہونے والا مسئلہ بھی از خود ٹھیک ہو جائے گا اور آئندہ وہ مسئلہ پیدا بھی نہیں ہوگا. آپ جڑوں پہ نظر رکھیے، پھل پر نظر نہ رکھیے. اس کی فکر نہ کیجیے کہ یہ سٹیج ہر ایک پہ آئے گی، تو اگر آئے گی تو انسان کیسے بیہیو کرے گا، کیا ریئیکشنز ہوں گے، کیا انسان سوچنے لگے گا. اگر ہم اس کو یوں لے لیں کہ میں اس سٹیج پہ پہنچ کے خود دیکھوں گا کہ ہوتا کیا ہے، تو اس سٹیج پہ پہنچنے کی لگن شروع ہو جائے گی. تو وہاں پہنچنے کی کوشش کیجیے. یہ مت دیکھیے کہ وہاں جب پہنچے گا تو کیا ہے، وہاں پہلے پہنچ جائیے، یہی صحیح راستہ ہے. ایسی چیزیں جو عام آدمی کی نظر سے پوشیدہ ہیں
جب انسان روحانیت کی ایک سٹیج پہ، ان کے سوال کا میں جواب دے دوں، جب ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے تو پوشیدہ چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں، گرچہ وہ بھی سب نہیں ہوتی. سارے قدرت تو بہت وسیع ہے، اس کا ایک بہت ہی حقیر سا حصہ انسان کی نگاہ میں آتا ہے. کوئی جنات بھی ایسی چیز ہے جو پوشیدہ ہے انسانی آنکھ سے، تو یہ بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں. لیکن ہم زور اس پہ دیں کہ ہم اس راہ پہ چلیں تو، اور اس راہ پہ چلنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا. پازیٹیو تھنکنگ اپنے اندر لے آئیں، ہم کم سے کم فرض عبادات پوری کی پوری ادا کر دیں. اور تیسری چیز یہ کہ نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے ان تینوں چیزوں کو جب ہم کمبائن کر دیں گے تو ہماری روح کی پرواز شروع ہو جائے گی، اور جتنا اس پہ عمل کرتے چلے جائیں گے وہ پرواز اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم.